کہ ہم اقوام عالم کے سامنے ریاست جموں کشمیر کی آزادی کی بات کریں، ہم اقوام عالم کے سامنے ریاست کے اندر بسنے والے تمام قوموں کی آزادی کی بات کریں، تمام باشندگان ریاست کی آزادی کی بات کریں۔ اسی میں اس قوم کو آزادی کا جو راستہ ہے وہ آسان ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے نوجوانوں کا بے زبردست کردار بنتا ہے۔ جس طرح ایس ایل ایف کے چیئرمین اور قاری نصیر صاحب نے یہاں پہ طلباء اور نوجوانوں پہ زور دیا، وہاں پہ میں بھی یہ جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کے اسلاف، آپ کے بزرگان نے اپنا کام نبھایا، اب اس مشن کو آگے بڑھانے کا کام آپ پہ ہے۔ جس طرح ہم نے اپنے اسلاف کا راستہ تھامے رکھا اور 1988-87 میں ہم بھی اس انقلاب میں کود پڑے، آج وقت آ گیا ہے اب نئے نوجوانوں کو اس کی ڈاک بیل سنبھالنی ہے۔ آج مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی یہ تحریک اب نوجوانوں کے ہاتھ میں منتقل ہوئی ہے، اسی طرح آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے اندر بھی نوجوانوں کو متحرک ہونا ہے تاکہ وہ اس آزادی کی تحریک کو آگے لے جا سکے۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری میری یہ بھی سونپی گئی کہ میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو تھوڑی سی بات کروں۔ اس حوالے سے مجھے اس بات کا اندازہ ہے وقت کافی بیت گیا ہے، اندھیرا ہونے کو ہے، دور دور علاقوں میں آپ نے واپس پہنچنا ہے، تو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال آج کے دن بہت ناگفتگو ہے۔ قابل جس کو کہتے ہیں کہ دنیا اقوام عالم اب کس چیز کا انتظار کر رہی ہے، کون سا ایسا پرامن حربہ نہیں ہے جو کشمیریوں نے استعمال نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھارتی افواج کی 10 لاکھ جو موجودگی وہاں پر موجود جو ہے ان کی موجودگی یہ اظہار اس بات کا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت نے طاقت کے بل بوتے پر کشمیریوں کو دبا کے رکھا ہے۔ آج ان کے ہونٹ بھی سیے ہوئے ہیں، آج ان کے حلق بھی بند کیے ہوئے ہیں، آج ان کی ہاتھوں اور بازوؤں کو زنجیروں سے جکڑا گیا ہے، یا تو تہاڑ جیلوں کے اندر مقید رکھا جا رہا ہے، یا تو 33 سے 34 ایسے نوجوانوں کو عمر قید کی صدائیں سنائی گئی ہیں، یا تو گھروں کے اندر نظر بند رکھے ہوئے ہیں نوجوانوں کو، یا پھر اس قوم کے باشندوں کو کھلے عام سڑکوں پہ آزادی کے حوالے سے بات کرنے سے ان کو منع کیا جا رہا ہے۔